اس نے ان کے واقعات یہ قرآن میں آپ کے سامنے ہیں، آپ کے سامنے ہم نے جو بھی بات کہی ہے بنی اسرائیل کے یہودیوں کے، وہ سب اس قرآن میں بتائیے، ایک لفظ بھی ہم اپنے طرف سے نہیں بولے۔ ان کی ضد کا انتہا دیکھو، ان کی ضد کا انتہا دیکھو۔ آج ان کی ضد کا حال ہے کہ ہمارے فلسطین کے بچوں کو، ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کو، ہاں میرے بھائی کیا ہو رہا ہے ان مسلمانوں پر؟ باقاعدہ طور پر مسلمانوں کی نسل کشی جاری ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی خاموشی یہ اس امت کے لیے عبرتناک لمحہ ہے۔ قیامت کا دن آئے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب اصحاب کرام ہمارے اور آپ کے ہر ایک کے گردن میں پکڑے، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ حساب کرے، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ پوچھے۔ ابھی آپ کو بتایا کہ فرعون کو جب اللہ نے غرق کیا، بنی اسرائیل پر اتنی بڑی نعمت کر دی کہ اس کے لشکر کو ان کے سامنے تباہ کیا، پھر جب اس میدان میں گئے اللہ نے کہا اس قوم سے جہاد کرو، انہوں نے جہاد سے انکار کیا، 40 سال تک اس میدان میں ذلیل اور دربدر۔ آج فلسطین کو کیوں مارا جاتا ہے؟ مسلمانوں کو کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ ان کا کوئی والی اور وارث کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا نبی مجاہد تھا، امت نے جہاد چھوڑ دیا۔ نبی سخت راستے پر چلتا تھا، امت کو نرمی بڑی پسند ہے۔ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن میں اپنی طرف سے نہیں بولتا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ کس کو کہا خدا نے؟ آپ کے نبی کو کہا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کافروں کے ایک ایک گردن، ان کا ایک ایک انگ کاٹا۔ خدا کہتا ہے ان کی گردنیں اڑاؤ۔ مسلمان ان سے تجارت کرتے ہیں، مسلمان ان سے اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، مسلمان ان سے ایسی تجارت کر رہا ہے کہ آج بھی یہودی کے مصنوعات پاکستان میں بند نہیں ہوئے، ہم نے استعمال کرنا نہیں چھوڑا۔ وہ مسلسل بمباری کرتا ہے، مسلسل بچوں کو شہید کرتا ہے۔ دنیا کی تمام اقوام سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگوں کی بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جنگیں لڑو لیکن اصول کے ساتھ جنگ لڑو۔ یہ کیسا جنگ ہے کہ پوری دنیا کافر اس کے اوپر کھڑے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دنیا کے سارے بے غیرت اور بے شرم مسلمان، ان میں ایک میں بھی سکت نہیں ہے۔ پوری دنیا کے فلسطینی مسلمان ملکوں کو دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی اے مسلمانوں، یہ بھوک، یہ ننگ، یہ افلاس تمہارے اوپر بھی آئے۔ پاکستانیوں، خاص کر پاکستانیوں آپ سے کہتے ہیں، اپنے حکمرانوں سے کہتے ہیں، غریب عوام میں نہیں، تم اس قدر بزدل ہو، تم اس قدر بزدل ہو، کافر کو تو نہیں مار سکتے، لیکن تمہارا ایمان تب غیر جاگ جاتا ہے جب ختم نبوت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کی عدالتیں آج بھی انگریز کی عدالتیں ہیں، وہاں کوئی قرآن کا قانون نہیں ہے، وہاں کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نہیں ہے۔ یہ جج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر اور تشریح کرتے ہیں۔ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب، جس کو ہم بڑے نیک مسلمان سمجھتے تھے، یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن کل پرسوں اس نے ایک فیصلہ دیا ہے۔ فیصلہ کیا دیا ہے؟ ایک قادیانی ملعون۔ میرے دوستو، ایک بات یاد رکھو، اگر تمہارے سامنے شہد کا ایک ڈھیر ہو، سارے لوگ اس شہد کے ڈھیر پر بیٹھے ہوں، کوئی پاگل آدمی باہر سے آ کے ایک گلاس پیشاب کا بے ادبی محفوظ شہد میں ڈالے، آپ پیئیں گے؟ ہاں، میری نبی کی رسالت مثل شہد کی ہے،
جس طرح شہد باصفا اور شفاف ہے، اس طرح محمد عربی کی رسالت شفاف ہے۔ یہ پیشاب کے طور پر مرزا قادیانی کو ہم ختم نبوت میں تسلیم نہیں کرتے۔ میں بحیثیت مسلمان آپ کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں اس منبر پر بیٹھ کر۔ مجھے پاکستان سے زیادہ میرا نبی کا رسالت عزیز ہے۔ میں 1000 پاکستان قربان کر سکتا ہوں محمد عربی کی ایک بال پر۔ پاکستان کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے جہاں محمد عربی کو حیثیت نہیں۔ ہم تمہارے آئین کو، تمہارے قانون کو پیشاب کرتے ہیں جس آئین میں محمد رسول اللہ کو تحفظ نہیں ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ایک آدمی ہے قادیانی ہے جو ایک خچر آدمی کو 2 نمبر نبی مانتا ہے، وہ اٹھتا ہے پاکستان میں 2 نمبر کا کتاب قرآن کے صورت میں چھاپتا ہے، قرآن کی غلط ترجمے کرتا ہے اور اس کو قرآن کا نام لے کر مسلمانوں کو دیتا ہے دا قرآن۔ اور ہمارا چیف جسٹس کہتا ہے یہ اس کا بنیادی حق ہے، یہاں کسی مذہب میں یہ نہیں ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ بھائی اسلام میں نہیں ہے کسی کو زبردستی مسلمان بنانا۔ ہم نہیں کہتے کہ سارے دنیا کے کافر مسلمان ہو جائے، ہمیں ان کی اسلام کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم اس آڑ میں اپنی نبی کی رسالت پر ہاتھ ڈالنے کی بھی کسی گستاخ کو اجازت نہیں دیتے۔ پاکستان تباہ ہے، پاکستان کو تم نے تباہ کیا ہے۔ تم خدا کے ساتھ بھی چھیڑخانی کرتے ہو، مدرسے کے ساتھ بھی کرتے ہو، تبلیغ کے ساتھ بھی کرتے ہو، مرکزوں کے ساتھ بھی کرتے ہو، مولوی کے ساتھ بھی کرتے ہو۔ تمہارا کا پورا دشمنی اسلام اور قرآن کے ساتھ ہے۔ پھر بعد میں تم اس ملک کو ابھی خانہ جنگی میں مبتلا کرتے ہو کہ ختم نبوت پر بات کرتے ہو، اپنے طرف سے قرآن کی تفسیر اور تشریح کرتے ہو، پھر بعد میں معافیا مانگتے ہو۔ تمہاری یہ کرسی اس دنیا میں تمہارے پاس رہے گا، یہ کرسی، یہ قانون، یہ یہاں تم اس پر راج کر سکتے ہو۔ جس دن تمہیں قبر میں رکھا گیا وہاں پھر ایک اور قاضی ہے جس کا سامنا تمہارے ساتھ ہو۔ پھر جاؤ تم خدا کا بھی سامنا کرو، محمد عربی کا سامنا کرو۔ قیامت کا دن ہوگا، ہاں فل صراط ہوگی، لوگ گزر رہے ہوں گے، تمہارے جیسے بے شرم جج جب سامنے آئیں گے میرا نبی تم سے منہ موڑے گا۔ میرا نبی تم جیسے ظالموں کے لیے کبھی بھی سفارش اور شفاعت نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھو۔ یہاں کسی قادیانی کو مذہب کے آڑ میں مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں کسی قادیانی کو قرآن کی شائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں قادیانی بطور اقلیت رہتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ ان کو اقلیت دو، پھر اقلیتوں کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کے سر پہ مارو، ہمیں کوئی گلا نہیں ہے۔ ان کافروں کو مسلمان بنا کر ہمارے سامنے پیش کرنا یہ تمہارے سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ اور یہ مسلمان اس قدر سادہ بھی نہیں ہے کہ ہر ندو خیرو، ہاں ہر کسی کو اٹھاؤ اور اپنا نبی بناؤ اور تم اس کے پیچھے لگے رہو۔ وہ دور گیا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے، آپ کے صحابہ نے اتنی محنت کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز میرا نبی بھی برقرار، میری نبی کا رسالت بھی برقرار، اس کا کتاب بھی برقرار، انشاءاللہ قیامت تک اس کا دین بھی برقرار۔ جو دین کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، ابھی اللہ نے فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ یہ کرتے ہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ہدایت ان کے بس میں نہیں ہے، ان کے لیے ہدایت ہوتا تو یہ کبھی ایسے کام نہیں کرتے۔ صاف اعلان کرو کہ اس کتاب کے علاوہ کوئی کتاب ہمیں قانوناً منظور نہیں ہے۔ صاف بتاؤ کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی چیز عزیز نبی نہیں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم اولو الارحام بعضهم اولا ببعض۔ ہاں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے ساتھ، ہاں اللہ کا نیک بندہ ایماندار وہی ہے
اسی کا ایمان کامل ہے جو اپنی اولاد سے، اپنی ماں باپ سے، اپنی دوستوں سے، اپنی مال سے، اپنی جان سے بڑھ کر محمد عربی سے محبت کرے گا۔ اصلی ایمان اسی کا ہے۔ تو پاکستان کے حکمرانوں، میں صاف کہتا ہوں، ہمیں ایسا پاکستان نہیں چاہیے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت محفوظ نہ ہو۔ یہ پاکستان تم کو مبارک ہو، اللہ تمہیں نصیب کرے۔ ہمیں ایسے پاکستان میں نہیں رہنا ہے جہاں میرے نبی کی عزت نہ ہو، جہاں اصحاب کرام کی عزت نہ ہو، جہاں میری بیوی، میرے نبی کی بیویوں کو، میرے نبی کی بیٹیوں کو، میرے نبی کی اولاد کو عزت نہ ہو۔ ہمیں ایسے پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی گولی سے مارتے ہو مارو، ہمیں تمہارا گولی مارنا بھی منظور ہے۔ ہم پاکستان کے لیے کچھ کہیں گے، ہم سب کھڑے ہیں، لیکن جب بات دین کی آئی تو ہم پاکستان سے پیچھے، ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم محمد کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ابو بکر اور عمر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بعد میں آئے گا آپ کا پاکستان، اور پاکستان کی آپ نے چوڑائی کیا ہے، ہم عرب لوگ ایسا شلوار آپ نے اس کو پہنایا ہے کہ اس میں 100 سے زیادہ اگلیاں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک عیب چھپاؤ، اس کے 70 عیب اور نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو انشاءاللہ انتقام لے گا تم سب سے، ایسے ججوں سے بھی انتقام لے گا، ایسے افسروں سے بھی امتحان لے گا جو قادیانیت کے ساتھ نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اگر ان کی نصیب میں ہدایت نہیں، اللہ ان کو رسوا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔